مبارک ہو سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو نہیں رہے، مائنس ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے عمران خان صاحب کے مائنس ہونے پہ؟ عمران خان نیازی آنے والے چند ماہ کے اندر ڈسکشن بھی ختم ہو جائے. یہ جو یوتھی ہے چند گنتی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی ملک قبول کر لیں گے. جو باتیں عمران خان صاحب کھڑے ہو کے اپنے مخالفین کے لیے کہتے تھے، وہ ساری چیزیں لوٹ کے عمران خان صاحب پہ آ رہی ہیں. بھٹو آج بھی زندہ ہے کے بعد نواز شریف آج بھی زندہ ہے کے نعرے جو ہیں نا، یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ آنے والی 10 نسلیں بھی یہ بولیں گی. آپ خواہ شہباز شریف کو لے لیں یا مریم نواز کو لے لیں، حمزہ شہباز کو لے لیں، تو یہ نواز شریف کے ہی روٹس ہیں. آپ کا نیازی بھی وہیں سے سیکھ کر آیا ہے. یہ پٹواری پہلے نواز شریف کے بغل میں ہی بیٹھا ہوتا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا. تو یہاں پر عمران خان نیازی کا نام تو مٹ گیا. بات رہی باجی کی، تو باجی یہاں پر باجے بجاتی ہوئی ہی نظر آتی ہیں. باجی پھر عمران خان کو رو رہی ہیں. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے کہ ان کا جو بھائی کا سسرال ہے اسرائیل، وہ کیا کر رہا ہے. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. باجی اپنے بھائی کو روئے جا رہی ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا مریم، مبارک ہو سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو نہیں رہے، مائنس ہو چکے ہیں. جیسے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. کیا کہیں گے عمران خان صاحب کے مائنس ہونے پہ؟ اچھا، مائنس کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے ہم لوگ، اور تگودو یہی تھی کہ دجال جو ہے ہمارے سروں سے مسلط جو کیا گیا تھا وہ ہٹ جائے. بٹ مشکل تھا یہ کام، کیونکہ یوتھیوں کے دماغوں میں نا یہ بیٹھ چکا تھا کہ نیازی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے. 2025 ہمارے لیے بڑا لکی ثابت ہوا ہے کہ سب کچھ اسموتھلی، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے، اور مائنس یہ ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ کوشش اب اگلی جو ہے وہ پٹواریوں کی کہہ لیں، پاکستانیوں کی کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں محب وطنوں کی کہہ لیں، کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی آنے والے چند ماہ کے اندر ڈسکشن بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس فتنے کو، اس فساد کو بار بار ڈسکس کرنا. ہمارے معاشرے میں اور بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں اور بہت سی پارٹیز ہیں، مگر کرتوت کوئی نہ کوئی ایسی گھول دیتا ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے. ہم کون سے شوق سے کرتے ہیں. تو بس مجھے یہ ہے کہ یہ جو یوتھی ہے چند گنتی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اپنا ملک قبول کر لیں گے. اور کیا کہتے ہیں نا، جیسے اسلام قبول کرنے والے حالات ہوتے ہیں، تو ملک قبول کرتے ہوئے اپنے کیا کہتے ہیں ملک کو عزت دیں گے، اپنے آپ کو عزت دیں گے، اپنے خاندان کو عزت دینا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ جب سے 2-3 دن سے، جب سے یہ ان کی بہن نے یہ بات کہہ دی نا کہ ان کو وہ مائنس ہو گئے ہیں شاید، اس کے بعد سے نا مجھے کچھ اس طرح کی، آپ کو پتہ نا لوگوں کا بھی جو حافظے ہیں نا وہ بڑے کمال کے ہیں. انہوں نے اس طرح کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتی. بہت ساری ویڈیوز نظر آ رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اپنے کنٹینر پہ یا کسی جلسے میں مائک کے آگے جوشی خطابت میں بول رہے ہوتے تھے کہ نواز شریف مائنس ہو گیا، نواز شریف مائنس ہو گیا. بھائی میاں، نواز شریف تو مائنس نہیں ہوئے، لیکن جو باتیں عمران خان صاحب کھڑے ہو کے اپنے دشمنوں کے لیے، مخالفین کے لیے کہتے تھے، وہ ساری چیزیں لوٹ کے عمران خان صاحب پہ آ رہی ہیں. اچھا فائزہ، میرے خیال سے آپ کو بھی وہ پتہ ہی ہوگا، بھٹو آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں بھٹو آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہر کسی نے جانا ہے، ٹھیک ہے، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی ظاہر سی بات ہے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہی جانا ہے. بٹ بھٹو آج بھی زندہ ہے کے بعد نواز شریف آج بھی زندہ ہے کے نعرے جو ہیں نا، یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ آنے والی 10 نسلیں بھی یہ بولیں گی کہ نواز شریف آج بھی ہے. کیونکہ نواز شریف نے جو کر دکھایا ہے وہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ نہیں کر پائی ہے. آپ خواہ شہباز شریف کو لے لیں یا مریم نواز کو لے لیں، حمزہ شہباز کو لے لیں، تو یہ نواز شریف کے ہی روٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہیں سے آئے ہیں، یہ وہیں سے سیکھے ہیں. ایون دو کہ آپ کا نیازی بھی وہیں سے سیکھ کر آیا ہے. یہ پٹواری پہلے نواز شریف کے بغل میں ہی بیٹھا ہوتا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا، لوگوں کو جا کے اپنے سیمینارز جو ہیں وہ بنواتا تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے استقبال کرنا ہے، یا آپ نے کیا سوال کرنا ہے، کیسے آپ نے پریٹینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہاں پر عمران خان نیازی کا نام تو مٹ گیا. ٹھیک ہے، نواز شریف کا نام صدیوں چلے گا کیونکہ انہوں نے کام کیے ہیں اور عوام کو کام چاہیے. بات رہی باجی کی، تو باجی یہاں پر باجے بجاتی ہوئی ہی نظر آتی ہیں. باجی کو ٹویٹر پہ میں نے بھی 2-3 سنا دی تھی، کیونکہ باجی پھر عمران خان کو رو رہی ہیں. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے
کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے کہ ان کا جو بھائی کا سسرال ہے اسرائیل وہ کیا کر رہا ہے. باجی کو پھر دکھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. باجی اپنے بھائی کو روئے جا رہی ہے. تو باجی کا باجا جو ہے وہ میں نے ٹویٹر پہ بجایا تھا, مگر باجی نے رسپانس نہیں کیا, زرتاج گل اور نیازی کی طرح مجھے بلاک کر دیا. وہ ظاہر ہے یہی کریں گے. اچھا ویسے میں یہ کہتی ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زرتاج گل سے یاد آ گیا کہ زرتاج گل کا حال بھی جو ہے نا شیر ازل مروت والا ہونے جا کے رہا, رول گئی ہے وہ بیچاری. اپنے آپ کو اس نے تھانوں کے اندر, کچہریوں کے اندر, ہسپتالوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج کون جانتا ہے اس کو, آپ کو اور میرے علاوہ, کیونکہ ہم میڈیا پرسنالٹی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کوئی بکواس کر رہا تھا اور اس کو ہم نے جواب دینا ہے. دیٹس وائی ہم ان کو جانتے ہیں. اگر غریب بندے سے جا کر پوچھیں زرتاج گل کون ہے, پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو, بالکل کیسے. اس نے کوشش کافی کی اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی, بہت زیادہ کلوز کرنے کی, کہ پارٹی کے قریب لائے. پارٹی مگر ایسا مگرمچھ ہے کہ وہ اپنے بندے کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت بیچارہ اپنا گھر بار ذات ساتھ کام شام سارا کچھ چھوڑ کے عمران خان نیازی کے لیے وقف کر چکا اپنے آپ کو, تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے کیا اس کو دیا, لانتے دی. آج زرتاج گل کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, آج علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں پورے پاکستان میں ایک سی ایم نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب مریم نواز, ٹھیک ہے. باقی کتنے نے, سندھ والے رو رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, خیبر پختونخوا والے رو رہے ہیں. کہاں ہے سی ایم, کہاں کام ہو رہے ہیں. کچھ یوتھیوں کو جو ہے نا علی امین گنڈا پور کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے, اور اتنی گندی گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں نا کہ مطلب وہ جو اے آئی سے کارٹونز والی کے ان کو ایک عجیب قسم کا کریکٹر بنایا گیا ہے, اور ان کے منہ پہ جوتیاں بوٹ ہی بوٹ جو ہے نا رکھے جا رہے ہیں. یہ تو ان کا لیول ہے. ایک بندہ تھوڑا سا اپنے تئیں کو ڈیسیژن لے لے, ان لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہاں بلکہ وہ ایک میرا ٹویٹر کے اوپر وہ ٹویٹ بھی آئی تھی کہ نا مرد کو نا اپنی زبان کا پکا ہونا چاہیے, ورنہ 6 فٹ کا قد اور مونچھ تو علی امین گنڈا پور کی بھی ہے. تو اس لیے نا علی امین گنڈا پور نے بھی کام کھ نہیں کیے, ذلیل یہ لوگ ہوئے ہیں. اور لٹرلی فائدہ عوام تنگ ہے سندھ کے. میں آپ کو اپنا ٹویٹر دکھا دوں, میں حالانکہ کچھ نہیں ہوں, میری کوئی اتنی ورتھ نہیں ہے, میں آپ کو ٹویٹر دکھاؤں, سندھ کے لوگ میسیجز کرتے ہیں مریم نواز تک یہ میسج پہنچا دیں, مریم نواز سے کہیں اتنا چکر لا لو, مریم نواز سے کہیں ان کو غیرت دلا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم چل رہی ہے ہر جگہ, صرف خوشحال ہے پنجاب, الحمدللہ, ٹھیک ہے. ایک سی ایم, ایک وزیر اعظم, آپ کو خیر وزیر اعظم تو ایک ہی ہوتے ہیں, سی ایم آپ کو ایک ہی نظر آ رہے ہیں, صوبے اتنے زیادہ ہیں, کام صرف ایک جگہ پہ نظر آ رہا ہے, عوام ایک ہی جگہ پہ خوشحال نظر آ رہی ہے. تو باجی کو یہ چاہیے کہ جہاں پر پورا پاکستان کھڑا ہے اس سائڈ پر آ کے کھڑی ہو جائے, ورنہ باجی کے جو باجے ہیں نا وہاں پر ٹویٹر کے اوپر بھی, وہاں پر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ ہمارے سامنے بھی بظاہر آتی ہیں تو علیمہ باجی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اب نیازی کا رونا چھوڑ دیں. عوام کو نیازی نہیں چاہیے, عوام کو ترقیاتی کام چاہیے, مہنگائی پہ کنٹرول چاہیے, خوشحالی چاہیے, ترقی چاہیے, دیٹس اٹ. اور رہی بات نیازی کی, ٹویٹر آپ نے دیکھا کیسے وہ منہ میں دہی جما کے بیٹھا ہوا تھا عمران خان نیازی, اور پھر آیا ٹویٹر کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے اس کے چیلے جو ہیں وہ نیازی سے پوچھ کر بیان دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی, ٹھیک ہے. تو نیازی نے رویا اتنا بڑا ورقہ اس نے لکھا ٹویٹر کے اوپر, اور اس میں بھی بکواسیات یہ ہیں کہ عاصم منیر نے یہ کر دیا, شہباز شریف نے وہ کر دیا, مریم نواز نے یہ کر دیا, اے سی نہیں دیا گیا, تنگ سیٹ پر بٹھایا گیا, وہاں پر پانی موجود نہیں تھا, کھانے میں مرغی نہیں تھی, گھی کم تھا, تڑکا صحیح سے نہیں لگا تھا. رونے یہ تھے. وہاں پر بھی فائزہ اسرائیل اور ایران کے بارے میں بات نہیں کی گئی. غزہ, برما, فلسطین, کتنا ظلم ہوا, یہ بولا نہیں وہاں پر. تو آج پاکستانی کس منہ سے اس سے محبت کریں. ایران کے لیے تو سارے مطلب ممالک نے بول دیا, اب ان کا نہیں بنتا تھا. نیازی نہیں بولا. او بھائی تو ایکس پرائم منسٹر ہے, اپنی عزت اپنی ورث تو دکھا. لیکن نہیں نا, وہی بات ہے نا, داماد وہ کس کے ہیں, سسرال ان کا وہ ہے. اب کوئی اپنے سسرال کو تو نہیں برا بول سکتا. آپ اپنے سسرال والوں کو کچھ کہہ سکتی ہیں, کبھی نہیں کہہ سکتی. تو پھر آپ نیازی سے سوچ رہی ہیں, نیازی بیچارہ. اگر ایک ایکس پرائم منسٹر کے ہونے کے ناطے جو ہے اس سے بولنا چاہیے تھا, عوام منتظر تھی اس کی. اچھا گنڈا پور کی ہم بات کرے تھے نا, تو شہزاد اکبر صاحب کا ایک بیان میرے سامنے سے گزرا. وہ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور سے, اب وہ کہتے ہیں نا تعریف تو وہ جو آپ کا دشمن بھی کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو انہوں نے, کیونکہ اب سارے کے سارے علی امین گنڈا پور صاحب کی کلاس لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور سے اچھی تو مریم نواز تھی, جنہوں نے جنرل باجوہ کو انتہائی ٹف ٹائم دیا. اتنا ٹف ٹائم دیا مریم نواز نے جیل میں رہ کے کہ جنرل باجوہ کو, یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مریم نواز کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو بھی جیل سے رہا کرنا پڑا. تو ان لوگوں نے دیکھیں
ویڈیوز ظاہر سی بات ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ویڈیوز ہیں مریم نواز بیٹھی ہوئی ہیں جیل کے باہر, وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہی ہیں کہ مجھے میرے والد سے ملنے دیا جائے. ٹھیک ہے, مریم اورنگزیب بیٹھی ہے, ہمیں میاں محمد نواز شریف سے ملنے دیا جائے, ہمیں میاں محمد شہباز شریف سے ملنے دیا جائے. دوائیاں ہم لے کر بیٹھے ہیں, اسما بخاری بیٹھی ہے, اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے, جو بھی ان کے منسٹر ہے لوگ, جو بھی عہدیداران ہیں پارٹی کے, وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کہیں نہ کہیں رونے پٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے, میاں شہباز شریف سے, جبکہ مریم نواز بھی اریسٹ ہو گئی, تو مریم نواز سے ملاقات کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے. عمران خان نیازی ہمیں ملنے نہیں دیتا ہے, ہماری باؤنڈریز بہت زیادہ رکھ دی گئی ہیں. نواز شریف کو جیل کے اندر اے سی نہیں دیا جاتا, پانی نہیں دیا جا رہا, واٹ ایور. ٹھیک ہے, وہ لوگ کنٹینیوسلی دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. ایک دم سے شور اتنا برپا ہوا کہ دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے, مگر سب مل کر کھٹکھٹاتے رہے. یہ نہیں تھا کہ اسما بخاری اکیلی جا کے جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں فوٹو شوٹ کرا کے آئی. نہیں, یہ نہیں تھا کہ مریم اورنگزیب گئی ہیں اکیلی بیٹھ کر جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروائے ہیں. وہ ہجوم گیا ہے, پورا ہجوم گیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سے ہماری کتنی محبت ہے, شہباز شریف سے ہم کتنی محبت رکھتے ہیں, مریم نواز سے کتنی محبت رکھتے ہیں, ان کے پیچھے جیلیں بھی کاٹیں گے. انہوں نے کیا کیا, سارے ہٹ گئے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنی بوتلیں انجوائے کر رہا ہے. یہاں پر وہ جو باقی خواتین ہیں, یہ جو ابھی ایک زرتاج گل کی بات کر رہے ہیں, وہ فوٹو شوٹ کرا رہی ہیں. باجی جو ہیں جا کر اپنی ویڈیوز بنوا رہی ہیں جیل کے باہر. ساتھ کون کھڑا تھا؟ کوئی نہیں تھا. کہیں پر ان کا ہجوم دیکھا؟ جہاں پر دیکھا آپ نے ہجوم 4 عورتوں کا, وہاں پہ آواز سنائی دی, تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804. تو یہ علی امین گنڈا پور کہاں تھے؟ گنڈا پور کو چاہیے تھا 2000 بندہ اکٹھا کرتا, جو کہ 24 کروڑ عوام ان کو یوتھن نظر آتی ہے, تو 2000 بندہ اکٹھا کر کے جیل کے باہر جاتا, کہتا نیازی کو صحیح سے اے سی نہیں دیا جا رہا, نیازی سے ملوایا جائے, نیازی کو ریلیف دیا جائے. بھائی تم 6 مہینے بیٹھتے, پتا چلتا کہ کوئی پیچھے رونے والا بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر تم سارے اپنا انجوائمنٹ کرنے لگ گئے, یہاں پر پارٹیاں چل رہی ہیں, یہاں پر پزے پھاڑے جا رہے ہیں. تو یہاں پر نیازی کے پیچھے کس نے رہنا تھا؟ تو نیازی تو سڑے گا اندر, مائنس تو ہونا ہی ہونا تھا. تو یہاں پر آپ کو صاف نظر آنا چاہیے کہ عوام کس کے پیچھے کھڑی ہے. آج میاں محمد شہباز شریف, میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی بھی آنچ آتی ہے, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم جائیں گے, ہم اکیلے نہیں جائیں گے, ہم ہجوم کی شکل میں جائیں گے. تو کدھر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہجوم؟ وہ ہجوم جو 9 مئی کو نکل آیا تھا, اب وہ عمران خان کو اے سی نہیں مل رہا, گرمی میں ان کو, یہ سردی میں, وہ سسرالیوں نے پیسے بھیجے تھے نا, بجٹ اچھا تھا کہ باہر نکلو, گاڑیاں ملیں گی, کھانے ملیں گے. عمران نیازی صاحب کی قسمت ہی بری ہے نا, نہ ان کی بہنیں ایک ساتھ ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کی بیوی, نہ ان کے کوئی ایک سسرال, نہ ان کا دوسرا سسرال جو اس وقت ہے, ٹھیک ہے نا, حالیہ سسرال کوئی بھی نہیں ہے. حالیہ ہے, ہاں شاید ہے ہی. اچھا, نہ ان کے جو پارٹی والے کوئی بھی ان کے ساتھ لائل نہیں ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف بکھر گئی ہے, تتر بتر ہو گئی ہے. میرے خیال سے نیازی پر زوال جو آیا ہے نا, اس نے اس کو یہ دکھایا کہ کون ساتھ کھڑا ہے اور کون ساتھ نہیں کھڑا. تو اس کی نظر اب جہاں دوڑ رہی ہے نا, وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا. برسٹر گوہر لے لیں, کہاں ہے, کدھر ہے ٹویٹر ان کی, ٹویٹر پہ ہی پھیل رہے تھے نا. اور وہ جو سیب لے کر یہاں سے بھاگا تھا مریم, لیکن بیرسٹر گوہر بیچارے اچھے شریف آدمی ہیں, لیکن شریف آدمی ہے, یہ اس کو خود کو دیکھیں, انہوں نے اس کو صرف نام نہاد چیئرمین بنایا, اختیارات تو اس کے پاس ہے نہیں. اختیار دیں گے کیسے؟ نیازی کسی سب کو کچھ تو خود ہی ہے, نیازی وہ چاہتا ہے. یہ یہ وہ انسان ہے جو کہ آج کے اخبار میں بھی لکھا ہوا تھا, شاید انصار عباسی صاحب کا کالم تھا, کہ بیرسٹر گوہر وہ انسان ہے کہ جن کا حکومتی حلقوں اور بعض سر حلقوں میں بھی احترام پایا جاتا ہے. مگر عمران نیازی کو چاہیے آپ گھر بار یا اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اوپر ٹیگ لگواتے ہیں نا کہ یہ میں اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں, اس کے لیے کچھ بھی کروں گا. تو پاکستان تحریک انصاف نے جس بندے کو اپنے ساتھ دیکھا ہے نا, اس بندے کو نا انہوں نے ڈوز دی ہے. اب ایک خاتون جو ہیں, وہ ان کا آپ نام بھی لے رہے تھے, یہ صنم جاوید, ٹھیک ہے. صنم جاوید اپنے بچے, اپنے شوہر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر خود موت کے منہ میں کودی. انہوں نے سڑکوں پر جا کر احتجاج کیا عمران خان نیازی کے حق میں. انہوں نے سڑکوں پہ جا کر جو ہیں جتنے نعرے لگا سکتی تھی عمران خان نیازی کے حق میں لگائے. اور ایٹ دا ٹائم کیا ملا, اتنا لمبا جیل کاٹنے کے بعد, معصوم بچوں سے دور رہنے کے بعد, سال بعد جب وہ بیچاری واپس آئی ہیں, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو سیٹ دی جائے گی, ان کو ٹکٹ دی جائے گی, پوری پارٹی بھیڑیا بن کے صنم جاوید کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ تم نے ایک قدم آگے بڑھایا, ہم تمہیں کھا جائیں گے. تو صنم جاوید کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں.
ٹھیک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنے کسی بھی ورکر کی عزت نہیں کرتی ہے, اس وجہ سے پارٹی ختم ہو چکی ہے. یہاں پر عمران خان نیازی ہے, اس کے آگے وہ ان کی وہ جو یہ جو پنکی پیرنی ہے, پنکی پیرنی کے بعد ان کی بہنیں آتی ہیں, بہنوں کے بعد علی امین گنڈا پور آتا ہے, علی امین گنڈا پور کے آگے پھر شیر افضل مروت کی چل رہی ہیں کہانیاں. تو یہ بیسکلی ایک روز چل رہی ہے, اور انہی کو اقتدار چاہیے. عام عوام جائے بھاڑ میں, جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے لیے سروائیول دیا تھا, ان کا یہ سوچتے نہیں ہے. ڈی چوک میں عام عوام تھی, ٹھیک ہے, ڈی چوک میں آپ لوگ اگر ان کی قدر کرتے تو وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے. 9 مئی کو عام عوام کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے نعرہ مار کے, عام عوام کی آپ نے ذرا قدر نہیں کی. کسی عام شہری کی بیل کروانے کے لیے کوئی پارٹی کا عہدیداران سامنے نہیں آیا. کیوں؟ عمران خان نیازی کو آج بھی رویا جا رہا ہے, جو آج بھی مظلوم نہتے لوگ جیلوں کے اندر عمران خان نیازی کی وجہ سے سزائیں کاٹ رہے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو چھڑواؤ نا. علیمہ کی اتنی تو چلتی ہے نا, باجی جان اپنی مشین وہاں پہ چلا اور اس عام شہری کو بچا کے کہ میرا قصور نہیں ہے, نیازی کا قصور نہیں ہے, اس بندے کا قصور نہیں ہے, اس کو چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, ہم مزید کچھ نہیں چاہتے, مگر عمران خان نیازی کو سائیڈ پہ کر کے نا آپ باقی عام شہریوں کو نکلوانے کی کوشش کریں, ان کے لیے وہ آپ کی کال پر ان کے لیے کسی نے بھی اسٹرگل نہیں کرنی ہے. آج انصار عباسی صاحب کا کالم ہے, اور کیا زبردست کمال سرخی ہے. انہوں نے کہا, کالم کا عنوان ہے کہ عمران خان کو بھی ایک شہباز شریف چاہیے. چاہیے, بالکل نہیں, واقعی, کیونکہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے, دیکھیں اب 2 دفعہ پرائم منسٹر تو وہ ماشاءاللہ بن چکے ہیں, لیکن جب وہ نہیں تھے ان کو آفرز کی جاتی تھی. لیکن میاں نواز شریف پہ جب کڑا وقت آتا, جب سخت وقت آیا یا جلا وطنی ہوئی, کچھ بھی ہوا, پیچھے سے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے لیے راہ ہموار کرتے تھے. اور وہ راہ ہموار کرنے کا نتیجہ ہمارے سب کے سامنے ہے. میاں صاحب کی بار بار واپسی ہوتی تھی, نون لیگ کے لیے انہوں نے جو قربانیاں تھیں. لیکن اس وقت انصار عباسی نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ ایک تو ان کے لیے پارٹی میں کوئی ایک شہباز شریف ہونا چاہیے, دوسرا ان کو شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہو گئے, پرویز الہی جیسے جو کہ سینئر اور سیزنڈ پالیٹیشینز کہلاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ان سے مشورے کریں, ان کے لیے وہ راہ ہموار کریں. لیکن عمران خان پوری تحریک انصاف میں صرف ایک بندے کی چلتی ہے, صرف ایک بندہ اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے, وہ نہ کسی کی سننا چاہتا ہے, نہ وہ اپنے سے آگے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے, خود پسندی کی انتہا پہ ہے. تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے راہ ہموار ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. کون ہوگا ویسے ان کے لیے شہباز شریف؟ اچھا, بیسکلی نا عمران خان نیازی نے سارے اپنے ارد گرد چرسی بھنگی نشئی جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور سنسیئر بندہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو سنسیئر تھا ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ٹھڈے مار کر. تو میرے خیال سے شہباز شریف اور نواز شریف کی جوڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ مثال ہے کہ ایک بھائی کو جتنی مرضی تکلیف پہنچی ہے, دوسرے نے اف تک نہیں کی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے کہ تکلیف تجھے ہو رہی ہے نا, تو میں تیرا بازو بن کر کھڑا ہوں, اور میں اگلی تکلیف کے لیے تیار ہوں, میں بالکل ہٹا کٹا ہوں. ان دونوں نے مل کر نا ہر تکلیف کا مقابلہ کیا ہے. نیازی کے نہ بیوی ساتھ کھڑی ہوئی, نیازی کے نہ بہنیں ساتھ کھڑی ہوئی, نیازی کے تو بچے بہت دور کی بات ہے, بچوں نے بیان دیا اس کے بعد کہاں گئے پتہ نہیں ہے. تو یہ سنا اردو کلاسز لے رہے ہیں, اچھا اردو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چلیں آ ہی جائے. ویسے انہیں کو کپڑے پہلے بہتر کر لیں, وہ جو باجی ایک اور ہے جس کو کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے, وہ گندی اولاد ہے. ہاں, تو بیسکلی اس کے ساتھ سنسیئر بندہ کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, سب سے بڑی بات. ہاں, تو اس کو شہباز شریف جیسا بندہ کوئی مل بھی جائے گا نا, تو یہ اس کی پھر گٹر میں ہی اوقات ہے. یہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا, اس کی سوچ باہر نہیں نکل سکتی, بیکاز شہباز شریف اور نواز شریف کے پیچھے جو ہے نا وہ اسلام ہے. شہباز شریف اور نواز شریف کے پیچھے جو ہے پورا پاکستان ہے. شہباز شریف نواز شریف کے پاس پوری عوام کی طاقت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ پاکستان کو خوشحال پھلتا پھولتا ہم نے بنانا ہے, دیٹس اٹ. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ نہ اسلام, نہ پاکستان, نہ پاکستانی عوام, نہ پھلتا پھولتا پاکستان, صرف یہودیوں سے پیسہ لینا اور اپنا پیٹ بھرنا, دیٹس اٹ. تو اس کے ساتھ اگر شہباز شریف کیا نواز شریف جیسا بھی کوئی کھڑا ہو جائے نا, تو اس کی ریپوٹیشن تو بہتر ہو جائے گی, مگر یہ عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا. مشورے چاہیے تو خان صاحب آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویسے نواز شریف صاحب سے, آپ باہر آ جائیں گے ایٹ لیسٹ. مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ انسان کا بچہ بن جا, اپنے بیانات جو ہیں ملک دشمن کے لیے وہ بند کر دو, آپ ان کی ہمدردیاں بند کر دو. آج آپ کو ٹرمپ بہت اچھا لگتا ہے, آج آپ کو ٹرمپ بہت برا لگتا ہے, تو یہاں پر یہ اور ایک وہ ٹرمپ ہے جو عاصم منیر صاحب کی تعریف پہ روزانہ ہم ایک نیا بیان سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیا عظیم شخصیت ہے, ان سے مل کے کیا متاثر کن شخصیت ہے, دل خوش ہو گیا, کیا جنگ رکوائی, یہ وہ. اچھا بیسکلی نا فائزہ چڑھتے سورج کو سلام ہے, ہاں, ٹھیک ہے.
आसिम मुनीर साहब ने जो वर्दी पहनी हुई है ना, उस वर्दी की इतनी ताकत है कि दुनिया भी उनके सामने खड़ी हो जाए ना तो उस बंदे की माथे पर एक शिकन नहीं आएगी, वो बंदा ज़रा घबराएगा नहीं, हर बंदे से जाकर दो टोक बात करेगा। वो ये इस तरह के लोग थोड़ी हैं कि जो अपने मुल्क को जाकर बेचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आसिम मुनीर साहब ने हमारा सर बहुत ज़्यादा फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऑर्डर्स के ऊपर चलते हुए जिस तरह से पाकिस्तान दिन रात तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन मैली आंख से नहीं देख रहा है, तो ये अगर इसका दौर होता ना तो आज कुछ नहीं होना था। ट्रंप ने भी हमारे खिलाफ खड़े होना था, बाकी ममालिक हमारे खिलाफ होती, हमारे पासपोर्ट भी बैन हो जाने थे हर जगह पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बंदा आपको अच्छे से सपोर्ट ना करे ना, वो सिर्फ ये चाहता हो कि हुकूमत चली जाए और यहूदियों की हुकूमत आ जाए, मुसल्लत हो जाए पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों को तंग किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अजियत वाली बात थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर सारा कुछ हैंडल हो गया, सारे अच्छे फैसले हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।